الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں یہ گلستاں ہمارا۔ اور سلمان رضا فریدی صاحب کہتے ہیں کہ پھولوں سا مسکراتا ہمارا وطن رہے، یہ ہمارا چمن رہے، تاروں سا جگمگاتا ہمارا وطن رہے، یہ ہمارا چمن رہے۔ اور یا رب دعا ہے دور ہو آپس کی دوریاں، یا رب دعا ہے دور ہو آپس کی دوریاں، ہر ایک کو ملاتا ہمارا وطن رہے، یہ ہمارا چمن رہے۔ اور بھارت کی آنکھ روئے نہ دکھ درد سے کبھی، بھارت کی آنکھ روئے نہ دکھ درد سے کبھی، بس ہنستا کھلکھلاتا ہمارا وطن رہے، یہ ہمارا چمن رہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور کل آنے والی جو تاریخ ہے یعنی 15 تاریخ انشاءاللہ ہمارا پورا دیش ایک ساتھ مل کر کے وطن عزیز بھارت کی آزادی کا جشن منانے جا رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے وطن کو یوں ہی شاد و آباد رکھے، ہمارے وطن کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اور وطن میں رہنے والے جو ہمارے ملک کے باسی ہیں اللہ سب کو امن و امان نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہ 15 اگست کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ ہے۔ آج اسی حوالے سے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور حقیقی اصل آزادی کیا ہے، اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آزادی کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ فقط میری عبادت کریں۔ یہاں پر بہت سارے مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیوحدون سے کی ہے کہ فقط ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ پہ ایمان رکھیں اور صرف توحید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے رکھیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی بندگی اختیار کریں۔ اور جب انسان صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، صرف ایک خدا کے سامنے جھکتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اذا یصبح الانسان عبدا للہ یتحرر من اسر المخلوقات، کہ جب بندہ صرف ایک اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اور صرف خدائے وحدہ لا شریک پہ مضبوط ایمان رکھتا ہے، اور جب اس کے گلے میں توحید کا پٹا پڑتا ہے تب پھر وہ دنیا والوں کی غلامی سے آزاد ہو جایا کرتا ہے، اور تب جا کر کے اس کو صحیح معنوں میں کوئی آزادی اور فریڈم حاصل ہوتی ہے۔
ڈاکٹر اقبال نے اسی کو تو کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں جھکنا انسان اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے. اللہ کے در پہ نہیں جھکے گا, لیکن جب یہ اللہ کے در سے منحرف ہوتا ہے نا, خدا کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑتا ہے, تو پھر وہ یوں ہی تھا تھا ذلیل ہوتا ہے اور در بدر مارا مارا پھرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یک در گیر محکم گیر, یک در پکڑو لیکن مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اپنی گردن میں توحید کا پٹا ڈالو اور جھکو تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکو. اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ جاؤ گے نا, تو پھر کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے در پہ آ جاؤ میرے بھائی اور رب رسول کے وفادار بن جاؤ. اللہ کی قسم تمہیں دنیا کی غلامی سے آزادی مل جائے گی, اور صحیح معنوں میں تب جا کر کے تمہیں فریڈم حاصل ہوگی. ورنہ آپ خود کو کتنا بھی آزاد کہو, ہم آزاد ہیں, لیکن سماج کا اتنا پریشر ہے اور لوگ کیا کہیں گے, یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. کہتے ہیں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہم آزاد ہیں لیکن اپنی کلیم ذات پہ بھی ہمیں حکومت کرنا نہیں آتا ہے. ہم پہناوا اوڑھاوا بھی دوسروں کی مرضی کے حساب سے, ہمارا کھانا بھی دوسروں کی مرضی کے حساب سے, چال چلن بھی دوسروں کی مرضی کے حساب سے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے بیچارے, ان کے سامنے چند علماء کی جماعت تھی, بیٹھ کر کے ہم لوگ کچھ سنتوں کی ترغیب دینے لگے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سمجھدار تھے, ان کے اندر سنتوں کی محبت بیٹھی اور ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ ہم جبہ پہنیں گے اور سر پہ امامہ باندھیں گے, اور ہو سکے گا تو اگلی صف میں جا کر کے اس ہفتے جمعہ کی نماز ادا کریں گے. لیکن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ خواہش ہے. اب جب جمعہ کا دن آیا, ڈاکٹر صاحب بیچارے جبہ پہنے اور امامہ شریف منگوایا کہ سر پہ باندھ لیں, لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یار کبھی امامہ باندھا نہیں ہے, ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنتے رہے, ٹائی لگاتے رہے, آج جبہ پہنیں گے اور سر پہ امامہ باندھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بس صرف لوگ کیا کہیں گے اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے نہ جبہ پہنا نہ سر پہ امامہ باندھا. بتائیے دل کی اپنی خواہش ہے, مگر لوگوں کا اتنا ڈر ہے کہ اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کیسے آزاد ہیں. آج ہمارے ایک فیشن چلا ہے کہ بھائی چائے پیئیں گے تو کچھ چائے کا حصہ گلاس میں چھوڑ دیں گے, نہیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا بڑا لالچی ہے, کتنا بڑا حریص ہے. جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ جو تمہارا کھانا ہے, تمہارا پینا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کا رزق ہے, اس کی قدر کرو, اس کو ضائع مت کرو. لیکن لوگ کیا کہیں گے اس کے چکر میں, اس خوف اور اس ڈر سے ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں, اور اس طرح ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں, رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں. شادیوں میں دیکھ لیجئے, یہ سارا جو 10 قسم کے ڈشیں پکتی ہیں اور یہ جو لائٹ کمکمے سجاوٹیں اور جو فضول خرچیاں, یہ سب کس لیے کہ اگر یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے قرض لے کر کے, ادھار لے کر کے, کھیت بیچ کر کے اور پراپرٹی گروی رکھ کر کے بھی ہم وہ سارے خرافات کریں گے تاکہ لوگ کچھ نہ کہیں. اب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے, سچی ہے, اور سامنے والا جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, لیکن ڈر ہے کہ اگر ہم نے غلط کو غلط کہہ دیا تو سماج کیا کہے گا. ہمارا تو بائیکاٹ ہو جائے گا, ہمارے تو پروگرامز بند ہو جائیں گے, ہماری تو روزی روٹی بند ہو جائے گی معاذ اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم غلط کو غلط دیکھ کر کے بھی نظریں پھیر لیتے ہیں اور کبھی حق بات اپنی زبان سے ادا نہیں کر پاتے. تو پھر ہم کیسے آزاد ہیں. صحیح معنوں میں بندہ آزاد ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ یہ سوچنے لگے کہ میرا رب کیا کہے گا, میرا رسول کیا کہے گا. جب وہ فقط اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے اور وہ جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رازق بھی میرا اللہ ہے, میرا خالق بھی میرا اللہ ہے, اور جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا, اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا, تب جا کر کے اس بندے کے اندر حقیقی فریڈم آتی ہے اور وہ آزاد ہوا کرتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اصل آزادی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا,
اس کی ذات پر توکل کرنا اور آنکھ بند کر کے اس کی ذات پہ یقین رکھنا، رب رسول کا وفادار بننا، یہی اصل آزادی ہے۔ اسلام تمہیں صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے آیا ہے اور ہر ایک غلامی اور بندگی سے تمہیں نجات دینے کے لیے اور اس کی ذلت سے تمہیں چھٹکارا دلانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت ربیع بن عامر جیسے کتنے ایسے ہمارے ہیروز ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، آج تم نے کس کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے؟ ٹھیک ہے، تم جم جاؤ، تم ورزش کرو، تم باڈی بناؤ، اچھی بات ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کو۔ ٹھیک ہے، آپ فل باڈی بناؤ، ورزش کرو، تندرست توانا بنو، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن اپنا رول ماڈل یہ انجیکشن لگا کر کے اور دوائیاں اور کیپسول کھا کر کے باڈی پھلانے والے کو مت بناؤ۔ اگر تمہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے نا تو حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا کو اپنا رول ماڈل بناؤ، کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ کو رول ماڈل بنانا ہے، عمر فاروق اعظم کو رول ماڈل بناؤ، کہ وہ عمر اگر سوئے بھی ہوتے تھے نا تو ان کا نام سن کر کے بڑے بڑے کے پتے پانی ہو جاتے تھے اور کفر کے ایوانوں میں زلزلے پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک چمڑے پہ کھڑا ہوتے اور 10 لوگ مل کر کے بڑے بڑے طاقتور اس چمڑے کو کھینچتے آپ کے پیر کے نیچے سے، لیکن وہ چمڑا کہتے ہیں پھٹ تو جاتا مگر حضرت عمر فاروق اعظم کے قدم کے نیچے سے اس کو وہ نکال نہیں پاتے تھے۔ آپ ان کو رول ماڈل بناؤ، حضرت خالد بن ولید کو رول ماڈل بناؤ، حضرت ربیع بن عامر کو رول ماڈل بناؤ، صحابہ کرام کو رول ماڈل بناؤ، اہل بیت اطہار کو رول ماڈل بناؤ۔ یہ ڈالڈا کھانے والوں کو اور جسم پھلانے والوں کو تو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہو۔ حضرت ربیع بن عامر، ان کا مقابلہ جانتے ہو کس سے ہوا؟ رستم ہند کا نام سنا؟ بہت بڑا پہلوان تھا، ایران کا بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا رستم۔ حضرت ربیع بن عامر اپنا لشکر لے کر کے جا کر کے ایران پہ حملہ کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں۔ اب رستم کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے کہتے ہیں کہ قاصد بھیج کر کے حضرت ربیع بن عامر کو بلوایا کہ بھائی پہلے کچھ بات چیت جہاں تک ہو سکے، چونکہ مسلمانوں کا ایک روب تھا اور اسلامی لشکر کا نام سن کر کے بڑے بڑے کانپ اٹھتے تھے۔ تو اگرچہ رستم بہت بڑا پہلوان تھا اپنے زمانے کا، لیکن جب اس نے سنا کہ مسلمانوں کا لشکر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے سوچا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے بات چیت سے صلح سمجھوتا کر لیا جائے، لڑائی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت ربیع بن عامر کو قاصد بھیج کر کے بلوایا کہ آؤ بھائی تھوڑا بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں، مقصد کیا ہے تمہاری لڑائی کا، تم کون سا مشن لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے رستم کے دربار میں جا کر کے کہا، جب اس نے پوچھا کہ کون سا مشن لے کر کے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارے اس جنگ کا، تو حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ پوچھتے ہو ہمارا مشن کیا ہے؟ اسلام کا ایک مشن ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے ایک اللہ کی توحید کی طرف لے کر کے آنا، فقط اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے آنا، اور جھوٹے انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، یہ جو دستور ہیں، یہ جو ان کے لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے جھوٹے مذہبوں اور ادیان کے ظلم و زیادتی سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آنا اور ان کو ان کا صحیح معنوں میں حق دلانا، آزادی دلانا، یہی مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا اولین مقصد ہے اور یہی اسلام کا سب سے بڑا پرپز ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزادی دلانا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آج بھی تاریخ کے ابواب میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، جو اس وقت کے بڑے بڑے ستہ دھاری تھے، بڑے بڑے کرسیوں اور منصب پہ بیٹھے لوگ تھے، اور شاید جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بندوں پہ حکومت کرنا، ان کو اپنا غلام سمجھنا، ان کے حق کو مارنا،
اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا یہ میرا حق ہے، چونکہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس منصب اور کرسی ہے، عہدہ ہے، سطح ہے۔ ان کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، متی استعبدتم الناس، اے لوگو تم نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، پھر تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو تم اپنا غلام بناؤ، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، ان کے حق پہ ڈاکے مارو اور ان پہ اپنا روب جماؤ؟ فرماتے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسلام کا نور آ جانے کے بعد وہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام سمجھے۔ اس دھرتی پہ حکومت چلے گی تو فقط اللہ کی، اس دھرتی پہ راج ہوگا تو فقط الوہی راج ہوگا۔ اسلام آزادی کا علمبردار ہے اور وہ ہمیشہ انسانیت کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ آج ہم لوگ آزاد ہیں، حکومت بھی کہہ رہی کہ ہاں آزاد ہو، آزاد ہو، لیکن وندے ماترم گانا پڑے گا۔ آزاد ہو لیکن خبردار جو کہیں باہر کھلی جگہ میں کہیں نماز پڑھتے ہوئے مل گئے، لات گھوسوں سے بات ہوگی۔ آزاد ہو لیکن تم اپنے گھر کی چھت پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ آزاد ہو لیکن اس ملک میں تمہیں کاروبار دھندا کرنے سے پہلے اپنا نام بتانا پڑے گا، اپنی دکانوں کے سامنے تمہیں اپنا نیم پلیٹ لگانا پڑے گا۔ آزاد ہو لیکن تم کھانا وہی کھا سکتے ہو جس کی آپ کو پرمیشن ملے گی، اپنی من پسند کا کھانا نہیں کھا سکتے ہو۔ آزاد ہو لیکن UCC کا قانون آپ پہ لاگو ہوگا۔ آزاد ہو لیکن تمہارے بچے نہ سفر میں محفوظ ہیں نہ حضر میں محفوظ ہیں۔ آزاد ہو لیکن جو ہمارے ملک کا اکثریتی طبقہ ہے اس کے بہل چھتر میں جا کر کے نہ آپ کوئی زمین خرید سکتے ہو نہ گھر بنا سکتے ہو، وہاں پر آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے ہو، پھیری بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ آپ آزاد ہو لیکن ملک میں رہنے کے لیے آپ کو وہ فلانا ایک مذہبی نعرہ لگانا پڑے گا۔ تمہارا جب تک اللہ رسول سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اور خدا رسول کی ذات پر تمہارا یقین کامل نہیں ہوگا، جب تک تم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے اور 14 صدیاں پیچھے جا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو نچھاور نہیں کرو گے، اسی طرح کی ذلتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور تم یوں ہی تھا ذلیل ہوتے رہو گے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے، سرخروئی چاہیے اور صحیح معنوں میں آزادی چاہتے ہو، دنیا سے بے خوف ہونا چاہتے ہو اور سینہ ٹھوک کر کے عزت کی زندگی، شان والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھام لے۔ آج لوگ ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا ایٹیٹیوڈ والا اگر کوئی ہوتا ہے نا تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک خدا کے سامنے جو جھکتا ہے، اس سے بڑا ایٹیٹیوڈ والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ دنیا کی پارٹیوں سے تعلق جوڑ کر کے تم سوچو کہ ہم آزاد ہو لیں اور صحیح معنوں میں ہمیں فریڈم مل جائے اور ہم سینہ ٹھوک کر کے زندگی گزار لیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر تمہیں عزت کی زندگی بسر کرنی ہے اور سینہ ٹھوک کر کے جینا ہے تو اللہ کی پارٹی سے رشتہ جوڑو، اللہ کی ذات پہ ایمان مضبوط کرو اور اس خدائے وحدہ لا شریک پہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ خدا کی قسم جس دن تمہارا اس رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا نا، تمہیں نہ دنیا کا کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں آخرت کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ والے ان کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی کا غم ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں آزاد ہوتے ہیں اور وہ ٹینشن فری زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق بخشے اور ان باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔